تیسری حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں, اس کے لیے وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے یا فلاں فلاں کو دے دی جائے. بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بیٹی کی تو ویسے ہی شادی ہو جانی ہے تو وہ اپنے خاوند کے پاس چلی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. آپ نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنا 2/3 مال جو ہے 2/3 یہ خیرات کر دوں, یہ وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو مل جائے. اب یہ وصیت والی چیز شروع ہو گئی ہے. وصیت کا تعلق ہے مرنے کے بعد, تحفے کا تعلق ہے زندگی میں. وصیت کا تعلق ہے مرنے کے بعد کہ انسان زندہ ہے اور یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو ملے گی, جب تک میں زندہ ہوں تو میرے پاس رہے گی. یہ ہوتی ہے وصیت. اور پھر تیسری چیز آئے گی وراثت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آدھی دولت کے لیے وصیت کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ کبھی نہیں کا لفظ آتا ہی نہیں تھا. آپ سے کسی نے کوئی سوال کیا تو آپ کبھی بھی نہ نہیں کرتے تھے, لیکن اس موقع میں نے وہ الفاظ غور سے پڑھے, نہیں کے الفاظ ہیں نہیں. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا 1/3 مال وصیت کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے, لیکن اگر تم چاہتے ہو تو اتنا کر سکتے ہو. لیکن اس کو پسند نہیں فرمایا, فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. اسی لیے پھر محدثین کی یہ رائے قائم ہوئی ہے کہ 1/3 کے بجائے 1/4 مال جو ہے وہ کرنا چاہیے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک منشا ہے اس کے اندر اندر بات رہے. ویسے 1/3 بھی کوئی کر دے تو اس کی بھی اجازت موجود ہے, لیکن یہ بالکل ایج پہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 پر بالکل ایج پہ اجازت دی کہ تم اس کی وصیت کر سکتے ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لاجیکل بات ارشاد فرمائی, اور اسلام دین فطرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ چیز چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے؟ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے اتنا مال چھوڑ کر مرو کہ وہ لوگوں سے مانگتی نہ پھرے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنی اولاد پر, بیوی بچوں پر, ان پر جو خرچ کرتے ہو اللہ کے حضور اس کا اجر لکھا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو بیوی کو لقمہ کھلاتے ہو یہ بھی اللہ کے حضور تمہارا اجر لکھا جاتا ہے. دیکھیں کیا پیارا کنسپٹ ہے اسلام کا, ہر چیز کو محیط کیے ہوئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درس قرآن کوئی سنے گا تو اس کو پتا چلے گا نا اسلام کیا ہے. ہم نے تو اسلام رکھ لیا ہے پگڑی میں, داڑھی میں, شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو, یہ سرخی میک اپ کر لو, یہ اسلام ہے. تو بھائیو یہ یاد رکھیں, میرے استاد اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. زاویہ پروگرام بھی ان کا ٹی وی پہ چلتا تھا, تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو اس جہاز میں نئی سیٹیں لگا کر اس کو پینٹ اور رنگ اور روغن کر کے آپ اڑا نہیں سکتے. تو یہ سارے جہاز ہی ہیں اس وقت مولوی, یہ سرخی پاؤڈر کیا ہوا نا, اللہ ماشاء اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا, لیکن اکثریت یہ سرخی پاؤڈر ہی ہے. اس سے معاذ اللہ میں کوئی امامے کی یا داڑھی کی یا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کی توہین نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی آڑ کے اندر جو 2 نمبریاں کی جا رہی ہیں اور تسمیے پھیر پھیر کے جو ہے وہ مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, یہ بات غلط ہے. اس کے برعکس اگر کوئی پھٹیچر سا جہاز ہو لیکن اس کا انجن ٹھیک ہو وہ اڑ سکتا ہے. گیٹ اپ اس کا بے شک نہ اچھا ہو. تو یہ ریشو پروپورشن ہے. اسلام میں گیٹ اپ کی اہمیت ہے, لیکن سیکنڈری, پرائمری حیثیت یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو, اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو, ریاکاری نہ ہو, للہیت موجود ہو. باقی ساری چیزیں بعد میں. لیکن ہمارے لوگ داڑھی منڈانے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور جھوٹ کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں. جھوٹ مولوی بھی بول رہا ہے
اور جھوٹ داڑھی والا بھی بول رہا ہے اور جھوٹ بغیر داڑھی والا بھی بول رہا ہے. اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, غیبت کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. سود کھا رہا ہے داڑھی والا بھی بغیر داڑھی والا بھی, اور نکیر اس پر ہو رہی ہے کہ اس کی شلوار تھوڑی سی ٹخنوں سے نیچے کیوں چلی گئی. یہ ہمارا مینٹل لیول آپ دیکھ لیں. اس کو میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے, یہ پرورٹڈ نیچر ہے, مسخ شدہ نیچر, خاص دینی مسخ شدہ نیچر. تو ان کی کافی باتیں اچھی ہیں اور کافی باتوں سے مجھے اختلاف بھی ہے, باقی غلطیاں اللہ تعالیٰ ان کی معاف فرمانے والا ہے. کوئی شخص بھی پرفیکٹ 100% نہیں ہوتا, لیکن ہماری یہ عادت ہے ایز اے نیشن کہ ہم کسی کی ایک یا دو غلطیاں پکڑ کے اس کو زیرو سے ضرب دے دیتے ہیں, اس کی باقی ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں, اور اپنے بارے میں کہہ کہ ایک نیکی بھی کر لیں سب کے سامنے پرچار کرتے پھرتے ہیں. تو یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو مفلس چھوڑ کے نہ مرو کہ وہ مانگتی پھرے لوگوں سے. یہ ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہوا ہے, وہ بھی بندہ زندہ ہے, اس نے جناب اپنی زندگی میں 4 سٹوری بلڈنگ جو ہے وہ جناب وہ ایک مدرسے کو دے دی ہے. کسی جماعت میں وہ وقت لگا کے آیا اور واپسی پہ آ کے اس نے جناب عورت اور اولاد کو کنگال کر کے تو وہ کہا جی یہ فلاں کے نام میں کرتا ہوں. یہ ظلم کی انتہا ہے. انسان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کے مت مرو.